سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي القوم الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد آج کوئی خاص موضوع ذہن میں نہیں تھا کہ اس بات پہ کوئی مفید اور نافع گفتگو کی جائے، لیکن حسن اتفاق امام صاحب نے بھی ایک حدیث سنائی ہم سب کو، بہت ہی الحمدللہ مفید اور بہت ہی زیادہ کام کی حدیث تھی جو آپ نے پیش کی۔ تو ایک دم وہ مجھے بھی اپنا موضوع یاد آیا۔ پھر کچھ دن پہلے کسی مجلس میں ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی تقریباً اسی موضوع پر، تو میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ انشاءاللہ پہلا حصہ تو یہ ہے اور باقی دو حصے پھر گفتگو کریں گے۔ تو آج وہ حدیث جو سنے تو مجھے یاد آ گیا اپنا وعدہ، تو انشاءاللہ اسی حدیث پہ پھر کچھ گفتگو کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو۔ جو حضرات اس مجلس میں موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، جو اس میں موجود تھے، جو نہیں تھے وہ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، ترمذی کی ایک حدیث تھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث، اور اس کی روایت کی حالت یہ تھی کہ آپ خلیفہ وقت تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ مسجد نبی میں ممبر پر تشریف لائے خطبے کے لیے، اور خطبہ دینے سے پہلے ہی آپ پر گریہ طاری ہو گیا، رونے لگے۔ رونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھئی پچھلے سال یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور جو بات میں کرنے والا ہوں آپ سے، وہی بات کرنے سے پہلے اسی طریقے سے آپ پر بھی گریہ طاری ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو پیش کیا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت عفو اور عافیت ہے
اگر کسی انسان کو دی جائے. تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرو. یہ حدیث تھی. تو ہم نے اس حدیث میں دیکھا کہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. ایک یقین، ایک اور ایک عافیت. اور ان کے بارے میں اس کی اہمیت اس طرح بیان فرمائی کہ اگر کسی انسان کو یہ ملے تو سب سے بہترین نعمت ہے جو کچھ موجود ہے اس وقت. تو کس قدر قیمتی چیزیں ہیں یہ تینوں. اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. یہ دولت عظیم ہے اگر مل جائے تو. یقین کے بارے میں تو ہماری کچھ بات ہوئی تھی، شاید لوگوں کو یاد ہو. اور اس عاجز نے عرض کیا تھا جو بزرگان دین نے اس کے بارے میں بیان کیے ہیں باتیں، میری تو نہیں، جو بزرگوں کی باتیں سنی ہیں جو بیانات میں ہیں. تو یقین کے بارے میں یہ تھا کہ ایسا یقین ہو انسان کا جو ہر مسلمان کا حق ہے ہونا. کیونکہ ایمان کے بعد ایمان تو سب کے پاس ہے، عقیدہ تو سب رکھتے ہیں، لیکن یقین بہت کم لوگ رکھتے ہیں. عقیدہ تو سب کا ہے، سب کا عقیدہ ہے، اللہ پر بھی ہے، قرآن پر بھی ہے، نمازوں پر بھی ہے، تلاوت پر بھی ہے، قرآن پر بھی ہے، عقیدہ تو ہے. لیکن یقین جو ہے یہ بہت لوگوں کا کم ہے، کم لوگوں کا ہے. کون سا یقین جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً صادقاً. یہ کوئی میں واضح تقریر نہیں کر رہا بلکہ ایک بہت مفید پیغام ہے، اس کو غور سے سنیں. یہ وہ ہے کہ بہت جلدی ہمارے کام آنے والی چیز ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس یقین کی محرومی جو ہے ہمارے لیے وہ آخرت کی محرومی ہے. یاد رکھیں، اتنی بڑی چیز ہے. عقیدہ ہی انسان کا یقین نہ تو کیا بنا کام. بات تو یقین سے ہے. سوچیں بات تو یقین سے ہے. اور کیسا یقین؟ یقین صادقاً. کیا تعریف کی ہے اس کی؟ کہ ایسا یقین کہ جیسے آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. یہ مومن کا یقین، جیسے آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور اتنا پکا کہ کوئی چیز بھی اس کو متزلزل نہ کر سکے، ہلا نہ سکے اس یقین کو. کیسے ہی حالات ہو جائیں اس یقین میں کمی نہ آئے. یہ میرے اور آپ کے یقین کا ہے معاملہ ایسا ہونا چاہیے بھائیو. حلال گوشت کھانے والوں، حلال چوزے کھانے والوں، یہ حلال چیز ہے اصل میں. اس کی پیچھے بات سنو، میں بھی سنوں آپ بھی سنیں. موت آئے تو اس یقین کے ساتھ آئے، یقین صادق. تو یہ یقین آ جائے عقیدے کے ساتھ، کام ہو گیا، الحمدللہ کام بن گیا. جب ایسا یقین آ جائے گا کہ جیسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی بشارتیں دی ہیں، خوشخبریاں دی ہیں، چھوڑے گا وہ چھوڑے گا؟ اگر اس تک ایک پیغام پہنچ جائے حدیث اور قرآن کا، سبحان اللہ. آپ سوچیں، یقین خود ٹٹول لیں نا اپنا. اللہ کے نبی کچھ فرما رہے ہوں، حدیث بیان کر رہے ہوں، اللہ کی طرف سے پیغام دے رہے ہوں کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل، تمہارے مالک کے درمیان سب سے پاکیزہ عمل، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کر دینے والا ہو. سونے اور چاندی کے برابر بھی تم خرچ کرو، اس سے بھی افضل ہو. دشمن تم مارو، دشمن تمہارے مارے، اس سے بھی افضل ہو. تو جن صحابہ کو یقین تھا وہ چیخ اٹھے، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمائیے وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا ذکر اللہ. اب جس کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ فرما رہے ہیں درجات پاکیزہ مالک کے،
اتنی ہر چیز سے بلند، تو وہ کیا ذکر کو چھوڑے گا؟ وہ اعلان سننے کے بعد مسجد کو چھوڑے گا؟ یہ میں یقین کی جھلکی آپ کو دکھا رہا ہوں. جیسے ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس وقت مجلس ہوتی ہے اللہ کے ذکر کی، جمع ہوتے ہیں لوگ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصوصی فرشتے چھوڑے ہوئے ہیں کہ جاؤ تلاش کرو کہ میرے ذکر کے اندر کون سی جماعت بیٹھی ہے اس وقت. تو وہ فرشتے گھوم رہے ہوتے ہیں اس دنیا میں، چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں سے کسی فرشتے کو نظر آ جاتا ہے کہ ایک جماعت بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، تو ایک دم بے تحاشا چیختا ہے، تمام دنیا اس کی گونج کو سنتی ہے. ہم سن تو نہیں رہے، لیکن ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ ہم سن رہے ہیں. ہمارے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے کہ یار وہاں مجلس ہو رہی ہے، وہاں تو فرشتہ آوازیں مار رہا ہوگا، ارے میں کیا کر رہا ہوں یہاں، اتنی بڑی مجلس، فرشتہ آوازیں مار رہے ہیں کس کو؟ کہ وہ فرشتوں کہہ رہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ہمیں اپنا مقصود مل گیا، ہم نے اپنا آبجیکٹو لے لیا، گول مل گئی ہمیں. فلاں مسجد میں بیٹھے ہیں لوگ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دروم دروم فرشتوں کی براتیں اترتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا، حدیث کہہ رہی ہے، کہتی اتنی اترتی ہیں اتنی اترتی ہیں اتنی اترتی ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان کو جگہ ہی نہیں رہتی. اور آگے سنیں آپ، میں الحمدللہ آپ یقین والے لوگ ہیں، انہی باتوں میں یقین کرے گا آپ آئے نا، سنے آگے نام دیکھیں. اتنی اترتی ہیں فرشتے، اتنے اترتے ہیں، اترنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو جماعت بیٹھی ہوتی ہے ان سب کو اپنے پروں کے اندر سمیٹ لیتے ہیں اور سائے میں لے آتے ہیں. یہاں سایہ کا لفظ ہے حدیث میں، مسٹک ہوا سایہ، یہ نہیں لپیٹ لیتے ہیں، یہ پکڑ لیتے ہیں گرد میں، نہیں، سایہ. کس چیز سے سایہ کر دیتے ہیں؟ جہنم سے اس کے بندے کے درمیان میں سایہ ہو جاتا ہے، جہنم سے بری ہو جاتے ہیں وہ شخص. الحمدللہ عقیدہ تو ہے، یقین تو نہیں نا. دیکھ لیں، اور یقین ہو تو پھر آدمی پہنچے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ زبان بول رہی ہے سبحان اللہ کہ جس پہ یقین نہ کرے وہ انسان مومن ہی نہیں رہ سکتا. اس زبان سے گفتگو ہو رہی ہے، مجھے سنیں، نبی پاک کی زبان ہے جس کے بارے میں لگا یہ وہی سے بولتا ہے، جس کی زبان ہلتی بھی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ والا کوئی انسان ماشاءاللہ فجر پہ آئے، فجر کی جماعت پڑھے، جماعت کے بعد اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اس مجلس میں بیٹھ جائے، سبحان اللہ، اس مجلس میں شامل ہو جائے، اشراق کے سورج تک، سورج نکلنے تک اس ذکر کے اندر محو رہیں اور پیارے پیارے کلمات پڑھتے رہیں جو اللہ کو محبوب کلمات ہیں، اور کوئی مستی میں آ کے ذکر اپنے قلب پہ جاری کر دیں، خاموشی سے مست ہو جائیں، اور اس کے بعد اٹھ کے اللہ کے شکرانے میں وہ 2 رکعت نفل پڑھیں، اور جیسے پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو ایک دم اعلان کیا جاتا ہے ان کی بخشش کر دی گئی ہے اور ان کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب مل گیا. بستر اچھا لگے گا یقین والوں کو؟ مجھے بتائیں، کوئی چیز اچھی لگے گی تو معلوم ہوا کہ اگر آج ہم ان چیزوں کی 2-3 حدیث سنیں، آج ہم اپنی ان چیزوں پہ نظر ڈالیں، کتنے یقین والے ہیں. تو جن کا یہ یقین ہی نہیں، مجھے بتائیں ان کا ایمان کہاں ہے؟ پھر عقیدہ لیے پھر رہے ہیں، جس کو ان باتوں کا یقین ہو. بھائی اگر ابھی کہہ دیا جائے جناب بار کمیٹی کے ممبر کھڑے ہیں، حافظ حدیث صاحب کھڑے ہیں، انہوں نے گڈی پکڑی ہے، پھر میں جو آج ادھر سے گزرے گا 100 پاؤنڈ دوں گا، جس نے نہیں جانا ہوگا وہ بھی گزر جائے گا. یقین نہیں، کھڑا ہے 100 پاؤنڈ لیے کھڑا ہے، دے گا، اس نے خود کہا ہے. اور جب رب کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، تو وہ نہیں دے گا یہ سب کچھ. یہ باتوں والا مذہب نہیں ہے دوستوں، یہ گپوں والا مذہب نہیں ہے. یہ مذہب یقین والا ہے، پختگی والا ہے. جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ کام مت کرنا، یہ تمہیں جہنم میں پہنچا دے گا، کہ وہ کام کرے گا، کہ وہ ایسی شکل میں بنائے گا کہ دن میں اس کے وہ فیل ہوں گے، اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا. وہ تو اتنا یقین ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ جہنم ہے، بالکل جہنم کی آگ میں کھڑا ہوں، میں ہی کیسے کام کر دوں. جس کو یقین ہو کہ اللہ اعلان فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو میری ایک سنت پہ عمل کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب دوں گا. تو کوئی ایسا مومن ہوگا جس کا یقین کو سنتوں پہ عمل نہ کرے؟ وہ شرمائے گا، وہ اپنے چھوڑے گا، اس کی زندگی بن جائے گی. وہ تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ اس میں کیا سنت نہیں، اس میں کیا سنت ہے، اس میں کیا سنت ہے. صاف چیز بتائی جا رہی ہے، آئینہ دکھا دیا ہمیں، پکا آئینہ، پکا آئینہ کہ تم منافق چھوٹے ہو،
تمہیں یقین نہیں ہے. اتنا بڑا 100 شہیدوں کا سمجھ نہیں آتی کہ سنت ہے کیا. پتہ ہی نہیں ہمیں نبی کی سنت کس جگہ کیا سنت ہے. نہ شکل، نہ صورت، نہ لباس، نہ لینا نہ دینا، سب کچھ اپنے نفس پر، اپنے نفس کا ثواب چاہتے ہیں، اپنے نفس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، نہ اللہ نہ رسول کو. تو یہ یقین کا ایک پیمانہ ہے کہ جس کا یقین ہوگا وہ کبھی بھی کسی نیکی کو چھوڑے گا نہیں، بھاگے گا، دوڑے گا. مجھے پتا ہے یہ نیکی اتنے پاؤنڈ جا رہے ہیں اگر میرے اس میں ٹل میں، یہ خاک اور مٹی ہے، اس کے مقابلے میں اگر 27 گنا نماز کا ثواب مل رہا ہے، یہ میری زندگی ہے، یہ دائمی ثواب ہے جو میرے بینک کے اندر جا رہا ہے. وہی کرے گا جس کو یقین ہو. وہی پہلا، اس میں نے پہلے بات کر چکا ہوں کافی، شاید جو لوگ وہاں تھے تو ایک تھوڑی سی بات کی ہے. باقی چلتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ 2 حصے انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. تو آج امام صاحب نے ماشاءاللہ مجھے یاد کرا دیا، تو ہم اس حدیث پہ آگے چلتے ہیں. دوسری چیز کیا کہی نبی پاک نے کہ سب سے بڑی نعمت، آپ سمجھ گے یقین کتنی بڑی نعمت ہے. آپ سوچیں دوسری چیز کیا بتائی؟ اف کیا چیز ہے، کیا تعریف کی ہے بزرگان دین نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. اف عام معنی میں جو ہم دیتے ہیں معافی، عربی کے لفظ عفو جس کو کہتے ہیں. اچھا، معافی کا جب مطلب آئے گا، معافی کی بات ہوگی تو ایک دم انسان کے ذہن میں آئے گا کوئی گناہ کیا ہے تو معافی مانگ رہے اللہ سے، تو خطا ہوگی تو گناہ اللہ سے معافی مانگ رہے، اس کو عفو کہتے ہیں، معافی مانگنا. یہ بڑی نعمت کیسے ہے؟ سب سے بڑی نعمت دراصل یہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے یا غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے. یہ معافی مانگے، اس کو عفو کہتے ہیں. یہ بڑی چیز ہے. لیکن یہ اس سے بھی بڑا مفہوم ہے اس عفو کا، کیونکہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور روتے ہوئے فرما رہے ہیں، تو اس کی کیفیت مختلف ہوگی. جہاں نبی رو رہا ہے، جہاں صدیق رو رہا ہے، تو یقیناً کوئی بات ڈفرنٹ ہے اس کے ساتھ. اس سے بھی آگے کوئی قیمتی چیز ہے اس کے پیچھے. یہیں تک نہیں کہ گناہ سے آپ معافی مانگ لیں، اس کے پیچھے اور بھی کوئی چیز ہے، وہ دیکھیں کیا ہو سکتا ہے. دیکھو بھائی، ہم نے گناہ کیا، معافی مانگ لی، الحمدللہ اللہ نے توفیق دے دی، معافی مانگنے، گناہ ہو گیا، سب ٹھیک، مر گئے. قیامت کا دربار لگا، حساب کتاب ہوگا. ہم نے جو گناہ کیے تھے ہم تو معافی مانگ چکے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے معافی کے بعد معاف کر دیتا ہے گناہ کو. ٹھیک ہے نا؟ جب ہم کھڑے ہوئے دربار میں تو جب دیکھا کہ سارے گناہ ہمارے تو معاف ہو چکے ہیں، لیکن ابھی معاملہ نہیں بنا. ایک گناہ ایک ایسا ہے، ایک چیز ایک ایسی ہے کہ کوئی نہیں بچے گا اس سے جب تک کہ وہ سوال پورا نہیں کیا جائے گا. اگر اللہ لے لے، یہ تو اس کی رحمت پہ، اس کی مرضی پر ہے، وہ منیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے. لیکن ہمیں تو تیاری پوری کرنی چاہیے نا. اگر یہ سوال لے لیا جائے اور لے لے، اور لے بھی سکتا ہے. کیا ہر آدمی اس میں ملحوس ہے، اور آدمی کسی درجے پر ہے. کیا سوال؟ وہ سوال کر دیا تو بس ختم، پھر معاملہ نہیں بنتا آدمی کا. کوئی عمل اس کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا. زمین آسمان جتنے بھی آپ اعمال لے ہیں، لیکن جو سوال اللہ نے کر دیا وہ اس کی کمی پوری نہیں کر سکتا، اور کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. کتنی بڑی بات ہوگی. اور اس کے بغیر جنت میں انسان جا ہی نہیں سکتا. ٹھنڈا ٹھار. اف کا مطلب ہے جو سرکار میں رو رہے ہیں نا، جو فرما رہے ہیں گریا کر کے، اس نے مفہوم اس کا اف کیا تھا. وہ کیا سوال ہوگا اگر اللہ پاک کر دیں؟ کر بھی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بندے سے کہیں ادھر آ جائے بھائی، ٹھیک ہے سب کچھ کلیئر جی. اللہ پاک کریں گے، دیکھ اب میں ایک چیز کو لاتا ہوں، اپنی نعمتوں کو نکالتا ہوں میں تیرے سے. زندگی بھر جو تجھے میں نعمتیں دیتا رہا، نعمتیں ایک طرف رکھوں گا، تیرے اعمال کو ایک طرف رکھوں گا. اب تو مجھے ثابت کر کے تو نے کس اعمال سے میرا حق ادا کیا ہے، میرے نعمتوں کا حق ادا کیا ہے، نعمتوں کا.
ساری زندگی آپ سجدے کرتے رہیں، کروڑ ہاں زندگی لے آئیں آپ سجدے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے آپ۔ وہ بتائیں مائی کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ جس نعمتوں کے بارے میں اللہ پاک نے یہ کہا ہو کہ تم ان کو گن ہی نہیں سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے، قرآن میں اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کسی ایک نعمت کا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں حق ادا کر دیں اس دنیا کے اندر، کیا ہو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا۔ کوئی کھڑا ہو جائے اور کہہ جی میں نے آپ کا حق ادا کر دیا، کوئی نہیں کہہ سکے گا اللہ کی نعمت کا حق ادا کر دیا کسی۔ حال تو ہمارا یہ ہے، حق تو بہت بڑی چیز ہے، حالات دیکھنا تو ہمارے بڑے عجیب ہیں۔ موجود سب چیز اتفاق سے کہیں ایک چیز میں کمی آ رہی ہے تو وہ ہمیں ہائی لائٹ ہو رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ باقی سب نعمتوں فضول ہے، سب ختم، جبکہ ہونا یہ چاہیے کچھ بھی نہ ہو انسان کے پاس، جسم پہ کیڑے چل جائیں، ہاتھ پاؤں آباد ہو جائیں، سب کچھ نظر نہ آ رہا اس کو، کچھ بھی، ہر چیز، اس کے باوجود بھی آدمی کہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی تیری نعمت باقی ہے، میں اس نعمت کا شکر حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اللہ بندے کا رشتہ، ابھی دیکھ لیں۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کچھ معاملات انسان کے ساتھ ہو جائیں، تھوڑے حالات انسان کے ساتھ ہو جائیں، میں تو تھوڑا کہہ رہا ہوں، لیکن جس کے ساتھ بھی کوئی حالات ہو جائے اس کو باقی چیزیں نظر نہیں آتی کہ کچھ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں، اس کو اپنی چیز نہ، مجھے بیماری، مجھے سر میں درد، میری ٹانگ میں درد، میری پیٹ میں درد، میرا فلاں، میرا وہ، یہ ساری چیزیں اس کی اس طرح گھومتی ہیں۔ اس کو یہ نہیں کہ رب ہے، جو اس کا رب ہے اس کی کوئی نعمت ہے تیرے پاس، بڑی مشکل سے کبھی نکلے گی نہیں اس کے منہ سے کہ کوئی نعمت ہے، حالانکہ اس وقت بھی اللہ کی نعمتوں میں وہ شخص ڈوبا ہوتا ہے۔ ایک ہی نعمت بتا دیتا ہوں کہ اس حالت کے اندر کسی حالت میں انسان موجود ہے کہ اس کے منہ سے ایک دفعہ اللہ نہیں نکلا ہوگا، اللہ نہیں کہا ہوگا، مجھے بتائیں، ایک دفعہ اس نے اللہ نہیں کہا ہوگا؟ جس نے ایک دفعہ اللہ کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر 70 بار اپنی رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ ذکر کی لائن سے بھی آپ سوچ رہے ہیں، اللہ کا نام لینے سے واقعتے ہو، اللہ کے ذکر سے واقعتے ہو، مجھے بتائے کوئی ہے 70 بار جس کی نظر رحمت پڑتی ہو، کوئی حق دے کے دکھائے مجھے اللہ تعالیٰ کی، اس کا ہے کوئی؟ نہیں۔ تو بتائیں کتنے بیمار ہو، اس نے اللہ کو تو پکارا ہوگا یا نہیں پکارا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ چل تو بیمار تھا، سب کچھ تھا، میں نے تجھے توفیق نہیں تھی اپنا نام لینے کی، دیکھ 70 بار تجھ پہ رحمت ڈالی تھی میں نے، نظر رحمت ڈالی تھی، تو یہ کیا معلوم کہ کتنا بڑا انعام میں نے تجھے عطا فرمایا تھا۔ اب تو یہاں سے آپ سوچ لیں کہ آپ کا اس مجلس میں آنا، اللہ کی، میری مجلس تو نہیں نا، یہ تو اللہ کی مجلس ہے، اللہ کے ذکر کی، اللہ کی یاد کی مجلس ہے، میرا کیا تعلق ہے؟ اگر جو سوچ کے کوئی نہیں آتا کہ فاروق صاحب ذکر کرا رہے ہم نہیں جاتے، فلاں کرائے گا تو ہم ذکر میں جائیں گے، فلاں کرائے گا تو ہم ذکر میں جائیں گے، نہیں جی وہ ذکر کرائے گا تو ہم جائیں گے، یہ ذکر کرائے، وہ تو پھر انسانوں کو دیکھ کے آتا ہے۔ انسانوں بات تو یہ ہے، آنکھ بند کر کے دیکھا جائے گا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کون کرا رہا ہے؟ کوئی نہیں کرا، نام تو اللہ کا ہے نا، درود تو رسول پاک کا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کا، ذکر تو ان کا چل رہا ہے نا، ہمیں کیا ضرورت کسی طرف دیکھنے کی؟ محبت اس درجے کا نام ہے۔ دیکھیں نا کہ جہاں ایک دفعہ اللہ کہنے پر کتنی دیر بیٹھیں گے آپ، الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے کتنی دفعہ آپ اللہ کا نام لیں گے، کتنی دفعہ آپ سنیں گے، کتنا دل آپ کا کہے گا، کتنا درود آپ پڑھیں گے، مجھے بتائیں اس نعمت کے شکر کر کے دکھا دیں کون سی مصیبت اس کے مقابلے میں ہے ہمارے سامنے؟ صحیح ہے نا؟ تو اب وہاں جب سوال ہوگا اس چیز کا کہ آپ حق ادا نہیں کیا، میرا حق ادا کرو، کوئی نہیں کر سکے گا، تو کیسے نکلیں گے اس چیز سے؟ اللہ کے نبی اسی حدیث میں بتا رہے ہیں، کہ صحت کی خرابی پہ گناہوں سے تو معافی مانگتے وہ صحیح ہے، ہر چیز سے تم معافی مانگتے ہو صحیح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حقیقی معافی جو مانگنی ہے تو اللہ سے اس چیز کی معافی مانگو اس دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں عفو مانگ اللہ تعالیٰ سے، یہ ہائی درجے کی کیفیت ہے۔ کبھی دعاؤں میں ہم یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ شکر ہے تیرا حق ادا نہیں کیا، یا اللہ تو بڑا کرم کرنے والا ہے، تیرا حق ادا نہیں کیا۔ کبھی دل سے، ہمارے دل کے اندر سے آواز نکل آئے اور کیفیت بن جائے تو وہ انسان حق ادا کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ۔ تو
دنیا کا سب سے بڑی ذات، اللہ کے بعد سب سے بڑا انسان جو ہے کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذات گرامی. آپ کا استغفار فرمانا کیوں تھا؟ آپ کا گریہ کرنا کیوں تھا؟ وہ اس لیے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کا حق ادا فرما رہے تھے اس چیز پر. اعوذ باللہ، وہ تو معصوم تھے، ان سے کیا گناہ؟ نہ آگے گناہ نہ پیچھے گناہ. سنیں ایک عجیب نقطہ اس میں آ رہا ہے، عجیب دیکھیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے تیرے آگے والے بھی پیچھے والے ضم ختم کر دیے. دیکھیں اب کیا مطلب. یہاں خوشخبری دی جا رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر کہ تیرے آگے بھی پیچھے ہم نے معاف. کیا تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تو نے دنیا میں حق ادا کر دیا، تیرا ہے ہی کچھ نہیں، تو حق ادا کر چکا ہے، تو کیوں گھبراتا ہے؟ گناہ تو ہے ہی نہیں، گناہ تو کہاں؟ تو نبی ہے، معصوم ہے. تو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے تسلیم کرتے ہیں کہ تیرا ہے ہی نہیں کوئی معاملہ. کیوں؟ کہ تو معافی مانگ چکا ہے، تو تیری معافی کو ہم نے قبول کر لیا ہے، تیرے استغفار کو ہم نے قبول کر لیا. نہ آگے پیچھے، نہ آگے نہ پیچھے، ہم نے ہر کیفیت کو مان لیا ہے اور تیری اس دنیا میں ہم نے قبول کر لیا ہے. تیرا حق ادا کر چکا ہے. تو تو لوگوں کو بخشانے والا ہے، تو شفاعت کرنے والا ہے، مقام محمود پہ بیٹھنے والا ہے. تو وہ ہے کہ ساری دنیا کے انبیاء تیرے پیچھے چلیں گے، اور تو وہ ہے، تیرے بغیر تو جنت کا دروازہ ہم نہیں کھولیں گے. سب سے پہلے تو جائے گا، پھر لوگ جنت میں جائیں گے. اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا دنیا کے اندر ہی کہ میرے محبوب تو کیوں گھبراتا ہے؟ تیرے استغفار کو ہم دیکھتے ہیں، تیری گریہ کو ہم دیکھتے ہیں، ہم نے قبول فرما لیا تیری بات کو کہ تو نے حق ادا کر دیا ہے. جی قرآن کی یاد نقطہ ہے. اس وقت بہت لوگ تو اور معاملہ سوچتے رہتے ہیں، لیکن اس عاجز نے تو یہی سوچا ہے. تو میرے بھائیو، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو کیا بندے رہ جائیں گے اس بات سے؟ پیچھے رہ جائیں گے؟ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمیں تو گناہوں کی بھی معافی مانگنی ہے، اور حقیقت میں اس سے بڑی جو معافی مانگنی ہے، اگر ہم معافی سے ہمارے گناہ معاف ہو گئے تو یہ کہاں معاف ہوگا؟ ہمیں تو ہر وقت اعتراف جرم کرنا ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے. صرف اس بات پر سمجھ آ گئی. اب کیا ہے؟ یہ ماننا ہے. پہلے یقین کو بلند کرنا ہے اے مومنو. دوسرا کیا؟ اف کی کیفیت میں جا کے اللہ تعالیٰ سے چیز مانگنی ہے. اور تیسری چیز عافیت، جو مولانا صاحب فرما رہے تھے، یہ بہت بڑی کیفیت ہے عافیت کی. ہم عافیت کو محدود کیا ہے صحت کے مقابلے میں. یہ بیماری اللہ اس کو عافیت دے دے. صحیح بات ہے، یہی کہتے ہیں یا اللہ اس کو عافیت دے. عافیت کہتے ہیں، عافیت کا نام کیا؟ ہم بیمار تھے، ہم صحیح ہو گئے، یا ہمیں عافیت دے. یہ تو بہت چھوٹا مفہوم ہے. یہ اتنی بڑا لفظ ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا لفظ ہے عافیت، اتنا بڑا مفہوم ہے، اتنا بڑا کہ اس کے مقابلے میں اس کی ڈیٹیل دینے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. کتنا مختصر کر کے اللہ نے ہے کہ اتنا بڑا اس میننگ ہے، اس کے اندر اتنے خزانے ہیں کہ اس کا ہم کوئی تشریح کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ہاں صرف ایک چیز سے اس کے مقابلے آپ چیز سمجھ سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نہ بیماری ہے نہ کچھ ہے. عافیت کے مقابلے میں ایک چیز آ سکتی ہے، آزمائش. کہ اللہ تعالیٰ عافیت دے، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا. تو گویا اس سے پتہ ہی چلتا ہے، اس لفظ کو چنا ہے بزرگان دین نے کہ اس کے مقابلے یہ سوٹ کرتا ہے. صرف اتنا وسیع لفظ ہے یہ کہ آزمائش کیا کہ دنیا اور آخر دونوں جگہ. دنیا کی آزمائش میں سب چیزیں آتی ہیں. اولاد کی آزمائش میں نہ ڈال، صحت کی آزمائش میں نہ ڈال، مال کی آزمائش میں نہ ڈال، جسم کی آزمائش میں نہ ڈال، اور سارے دشمنوں کی آزمائش، یعنی کسی قسم کی بھی دنیا کے اندر ہمیں آزمائش نہ آئے. کلیئر ہو گئے نا آدمی ہر چیز سے؟ اس کا نام ہے عافیت. جب عافیت مانگیں گے تو دنیا کی ہر چیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اور جب آخرت کے انداز سے عافیت مانگیں اس میں آخرت کی ساری آزمائشیں جو ہیں، موت سے لے کے قبر سے لے کے حشر سے لے کے ساری آزمائشیں کور ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو تمہاری عافیت کر دے. ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم اس میں نہ ڈالنا. تو یہ 3 چیزیں ہیں اللہ کے نبی نے ممبر پر فرمائی. اور یہ جو ہیں 3 چیزیں جو مل جائیں انسان کو، کسی انسان کو مل جائیں، جو ملنی چاہیے ہر مومن کو، تو کیا ہے وہ؟ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یقین سے بڑی کون سی نعمت ہوگی؟ اف سے بڑی کون سی بڑی نعمت ہوگی؟ عافیت سے بڑی کون سی نعمت ہوگی؟ سمجھ آ گئی؟ دیکھ، میں نے
یہ بات کر دی, مل گئی آپ کو, یقین آ گیا سب کو میری بات سن کے, آ گیا وہ شاید سب یقین پکے ہو گئے, سب کے ہو گئے پکے. اچھا ماشاء اللہ, پڑھے تو کمال ہو گیا. میں نے کہا اور آپ یقین پکے ہو, اتنی جلدی تو صحابہ کے بھی نہیں ہوتے ہوں گے. واہ جی واہ, سبحان اللہ. میں نے کہا جی یہ آپ کی بات بیان دی, اف کا آپ کے اندر سارا وہ کیفیت آ گئی اف کی, آفیت کے مانگنے کا انداز آ گیا سامنے. یہ فرق ہے. تقریر انفارمیشن ہے, بات سمجھیں. تقریر کیا ہے؟ انفارمیشن دی گئی ہے ابھی آپ کو, اس کی ڈیٹیل گئی ہے کہ ہم چاہیے, ہماری ڈیسٹینیشن ہے, ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے. ہوا کوئی نہیں, تقریر سے ہوتا کوئی نہیں ہے. بات سن لی آپ نے. تقریر آپ کو انفارمیشن دے سکتی ہے, انفارمیشن دے سکتی ہے, لیکن ہوا کوئی نہیں, ہوا نہیں. تو پھر یا رسول اللہ یہ تو آپ نے بیان فرما دی, تو ہو کیسے؟ سبحان اللہ. یہ تو زبان مصطفیٰ سے کوئی بات رہ سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے اس بات کو کہا تھا کہ کس طرح یقین آئے, کس طرح اف آئے, کس طرح عافیت آئے. کیا کہا حدیث میں؟ لفظ یاد ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو, عافیت اور یقین اللہ سے مانگو. بتایا کہ ان تینوں چیزوں کو اگر حاصل کرنا ہے تو کیا کرو؟ اللہ سے دعا کیا کرو. جیسے ابھی امام صاحب نے بتایا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ جب یہ دعا بتائی نبی وقت میں, ان دو وقت میں بہت قبول وقت ہے, اس میں کیا دعا بتائی؟ عافیت مانگو. تو گویا کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دعا مانگو اس کے لیے. تو ابھی ہوئے نہیں ہیں ہم, ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے بولو. تو پتہ ہی چلا کہ اس دعا کو پکا کر لیں ہم. یہ اتنی قیمتی دعا ہے, اس سے بڑی کوئی ہم نعمت ہی مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ جنت دے, یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچائے, یا اللہ ہمیں فلاں دے, ہمیں سب مانگتے ہیں نا. تو اگر یہ تین چیزیں آدمی مانگتے تو سب کچھ مانگ لیتا ہے آپ. میں نہیں کہا, نبی پاک فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی دعا ہے عافیت کی. کیسے؟ ابن عباس, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک, اور بہت ہی محبوب چچا تھے. بلکہ چچا نہیں, دوستوں والا معاملہ بھی تھا, کیونکہ 1 سال کا فرق تھا آپ کا ان میں. آپ کے چچا تھے لیکن 1 سال کا فرق تھا, تو دوستانہ معاملات بھی تھے, بے تکلف بھی تھی آپس میں. آپ تشریف لاتے ہیں تو حدیث ہے اس تعلق سے, اور دیکھیے اتنی محبت سے آ کے کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا بتائیے جو پڑھتا ہوں. تو مانگنے والے عباس, اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ نبی پاک سے. تو مجھے بتائیں کیسا سلیکشن ہوگا دینے کا نبی پاک سے, کیا سلیکشن ہوگا, کیسی چیز دی ہوگی, اور ایسی مختصر چیز دی ہوگی کہ سبحان اللہ انہی کے مطابق ہوگی, ان کے درجے پر ہوگی, انہی کے صدقے سے ہم تک پہنچ گئی اللہ کے فضل سے. اہل بیت کا صدقہ ہے الحمدللہ, یہاں تک بات پہنچی ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ چاچا جان عفو و عافیت مانگا کر اللہ تعالیٰ سے, اللہ ہم اصلوں کو عفو و عافیہ. اچھا یہ چلے گئے. پھر 2 دن کے بعد یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا بتائیے کہ میں پڑھوں, اور پھر وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا پڑھی, پھر دنیا اور آخرت کے ساتھ ملا دیا. عافیت دنیا اور آخرت میں مانگ اللہ تعالیٰ سے. تو کتنی اہم دعا ہوگی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس دعا کو لے کے چلے گئے کہ کتنی اہم دعا ہوگی یہ مانگنے کے لیے. پہلا کام کیا ہو گیا؟ ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنے کی جو ہمارے میں نہیں ہے, ہمیں اپنی دعا کا بہت بڑا حصہ بن جانا چاہیے. اللہم صل عفو عافیہ فی الدین دنیا اور آخرت. اتنا ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرما تو تب بھی کافی ہے. عربی میں تو اردو میں کہتے ہیں. ٹھیک, چلو دعا بھی مانگ لی, بات پوری ہو گئی. دعا کے بعد یقین آ گیا. میں بالکل آپ کو لے کے جا رہا ہوں, آگے آ گیا. اچھا کہ جی آ گیا. دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے, لیکن میں آج بتاتا ہوں کہ دعا کس طرح قبول ہوتی ہے. میری بات سن رہے ہیں غور سے, وجہ ہے نا سنیں, کیونکہ ہر چیز پہنچنی چاہیے نا. آپ نے دعا مانگی, میں دعا مانگوں, اللہ تعالیٰ مجھے اچھا سا مکان دے دے. میرا پورا یقین اللہ میں دعا قبول فرمائیں گے. اللہ کہتا ہے تم دعا مانگو میں دوں گا. دعا کی شاید پورے ہیں, رزق حلال ہے, نیک کام کیا ہے, اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہوں, ہاتھ اٹھاتا ہوں, اللہ دعا مانگتا ہوں, اللہ قبول کرتے ہیں, فوراً دیتے ہیں. انہوں نے وعدہ تو مانگ میں دوں گا. میں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ مجھے مکان دے.
دعا مانگ لی, مکان آ گیا باہر میرا. میں نے کہا جی مجھے گاڑی دے دیں, تو میں دیکھوں گا جبریل السلام بمبئی ڈرائیور کی گاڑی چھوڑ کے مرسیڈیز تمہاری گاڑی آپ اوپر سے آ گئی, آپ نے مانگی. آج تک ہوا کوئی ایسا؟ اللہ چاہے تو کر سکتا ہے. پھر ہم دعا تو بہت مانگتے ہیں, یا اللہ باہر نکل کے بھی جھانک کے دیکھتے ہیں وہ چیز آئی ہے نہیں آئی, آ جاتی ہے. آ جائے تو کوئی مشکل نہیں. جب ہر موسیٰ کی قوم کو منو سلوا اتار سکتے ہیں, انہوں نے دعا مانگے آئے نا منو سلوا, پٹیل بھی آ گئے, سویٹ ڈش بھی آ گئی, تو آ تو سکتی ہے. لیکن یہ جو دنیا ہے اسباب کے ساتھ چل رہی ہے. یہ سنت الہی ہر چیز سبب کے ساتھ دیتا ہے. دعا سے کیا فائدہ ہوتا ہے سنیں. میں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ مجھے مکان دے, دعا تو مانگ لی اور قبول ہوگی. اب کیا ہوگا اس دعا کی قبولیت کیسے ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کرے گا. اٹھ بھائی کیسے؟ پیسہ چاہیے مکان کے لیے, دعا میں نے مانگ لی, اب میں کوشش کروں گا کہ مجھے اب پیسے آنے چاہیے تاکہ مکان لے لوں. تو اب میں جس جگہ بھی نوکری کروں گا, جو میں رستہ اختیار کروں گا اپنی استطاعت کے مطابق, وہ کس طرح, میرے پاس نوکری نہیں ہے, میں جا کہتا ہوں بھائی آپ نوکری دے دیں, آپ کہیں آ جائیں نوکری دے دیں, ہم آپ کو 100 پاؤنڈ دیں گے. میں نے وہ نوکری اختیار کر لی. دعا اللہ سے مانگ کے آیا ہوں, الحمدللہ اس بندے کو اس 100 پاؤنڈ کے ساتھ ہی اس کو مکان مل جائے گا, کیونکہ دعا قبول ہو چکی ہے, سبب اختیار کر لیا گیا ہے. اب باقی چھوڑ دے سب کام, اللہ پاک اس 100 پاؤنڈ سے تجھے وہ مکان دلا دے گا کیونکہ دعا قبول ہو چکی ہے. بات سمجھا؟ گاڑی کی دعا مانگی ہے تو اللہ سبب پیدا فرما دیں گے اس چیز کی. دعا قبول بات, میں اس ایسے جاب پہ چلا جاؤں گا یا ایسا کام شروع کر دوں گا جو گاڑی مجھے پسند ہے, اتنے پیسے اس جگہ سے آنے شروع ہو جائیں گے, سیف ہونے شروع ہو جائیں گے, اور میں جا کے وہ گاڑی خرید لوں گا. دعا میری قبول ہو گئی ہے. سمجھ آئے گی دعا قبولیت کی کہ اللہ تعالیٰ وہ اسباب انسان کو اختیار دے دیتے ہیں جس کو اختیار کر کے وہ چیز لے سکتا ہے جس کی اس نے دعا مانگی, لیکن سبب ضروری ہے. تو اب ہم نے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ ہمیں عفو و عافیت عطا فرما, یقین صادق نصیب فرما. دعا تک تو ہم پہنچ گئے اللہ کے فضل سے. یہ تقریر سننے کے بعد, بات سننے کے بعد ہمارا ضمیر جاگ گیا تھا یار دعا تو مانگنی چاہیے. الحمدللہ ایک کام ہم نے کر لیا اور اس سے سن لیا, وہ سنتا ہے. تو اب وہ کیا کرے گا؟ سبب پیدا کرے گا. اسباب کو اختیار کرو. پیسہ, مکان کس سے ملتا ہے؟ پیسے سے, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو پیسے دے گا. تو اس کے کیا سبب ہیں کہ آپ میں یقین آ جائے, عفو کی کیفیت آ جائے, عافیت کا مانگنا آ جائے. اس کے کیا اسباب آپ کو دے گا؟ جب وہ اسباب اختیار کریں گے تو آپ کو تینوں چیزیں مل جائیں گی. وہ کیا اسباب ہیں وہ قرآن بتاتا ہے. اگر یقین چاہیے تو اہل یقین کے پاس بیٹھو, عفو چاہیے تو کسی اس انسان کے پاس بیٹھو جو آلریڈی عفو لے چکا ہے, جو عافیت قبول کر چکا ہے, اور وہ اہل اللہ ہے. یہ سبب ہے اس کا. اس لیے لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. بات سمجھے نہیں سمجھے یا میرا زور لگ رہا ہے بھائی, عقل سے یہ جو جاتے ہیں نا اللہ والوں کے پاس, یہ پھونکے مروانے نہیں جاتے ہیں جی, یہ پھونکے نہیں, وہ لوگ جاتے ہیں جن کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ ہم نے آخرت کو لینا ہے, اور ان کے صحبتوں میں, ان کی جگہوں سے اللہ نے یہ وسیلہ اور سبب پیدا کیا ہے دنیا کے اندر کہ ان کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں, یہ آلریڈی یہاں پہنچ چکے ہیں. ان کے پاس عفو بھی ہے, ان کو عافیت بھی ہے, اور یہ اہل یقین لوگ ہیں. جب تم ان کے پاس بیٹھو گے, یہ ہم نے سبب, یہاں یہ سبب دیا ہوا ہے ہم نے تمہارے پاس, یہاں تک تم نے دعا مانگی ہے, ہم نے اسباب کے راستے کھول دیے ہیں, اس انسان تک تمہیں پہنچا دیا ہے. وہاں فضول وقت نہ ضائع کرنا, وہاں اور اس کو سوال نہ کرنا, کسی اور مقصد سے نہ ملنا, کسی اور نیتوں سے نہ جانا, وہاں اور چیز مانگنے نہ, اور پوری انٹینشن کے ساتھ جانا کہ اللہ ہم تو تجھے تلاش کرتے کرتے 3 چیزیں ہمیں چاہیے, یقین صادق چاہیے, عفو چاہیے, عافیت چاہیے, یہ 3 چیزیں لینے آئے ہیں اور تم نے سب دیا ہے. انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھو گے تو تینوں چیزیں اللہ پاک عطا فرما دے گا, کیونکہ دعا قبول ہو چکی ہے آپ کی. یہ ہے وہ دعا جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو انشاءاللہ حدیث پوری کروں گا. تو میرے بھائیو, سب سے بڑا دیکھیں ہم مریض ہیں, سیدھی بات ہے, ہمارے میں یقین نہیں ہے, جو کہ ہونا چاہیے. یقین ہو تو ہم گناہ ہی نہ کریں, اپنی شکلیں ہی ہمارے نبی والی ہوں, ہمارے لباس بھی نبی والے ہوں, ہماری زندگی نبی والی ہو, ہمارے طور و طریقوں نبی والے ہیں. ہم جھوٹے ہیں. جھوٹ کس سے بولنا ہے؟ اپنے نفس سے بولنا ہے. جب کہ ہم اللہ اور اللہ رسول کی فرمان کے مطابق کچھ کام کر رہے ہو نا, تو اپنے اوپر ایک تھپڑ مار لینا چاہیے کہ شرم کر. یہ اتنا ایمان ہے, اور تو اس ایمان کے ساتھ جائے گا اللہ کی قبر کے اندر کہ تجھے اتنا بھی یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور تو اس کے خلاف یہ کام کر رہا ہے.
اور تو کہتا ہے جی میرے میں یقین ہے، تجھ پہ تو فرشتے لعنت بھیجنے ہوں گے. ہے یا نہیں یہ بات؟ جب یہ یقین انسان کے اندر آ گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اور اس وقت جو یہ میں کام کروں اس کی سزا یہ ہے، تو قریب نہیں جائے گا. اس کا یقین ایسا ہونا چاہیے کہ آنکھوں سے دوزخ میں جا رہا ہے، دیکھتا ہو جا رہا ہے. نماز کیسے چھوڑ دے آدمی؟ مجھے بتاؤ کیسے چھوڑ سکتا ہے نماز؟ یہ تو ابھی 7 بجے ہے، اگر 1:30 بجے بھی ہو جائے تو ہم آئیں گے، آنا پڑے گا. یقین کہتا ہے کہ اگر نہیں آؤ گے تو یہ حال ہے اس کا. مجھے بتائیں اب بتاؤ چھوڑ سکے انسان صبح قضے کا؟ جو چھوڑے گا یقین میں پیدل. کیوں؟ اس کے مقابلے میں اس کو اپنے نفس کا دی ہوئے معاملے پہ یقین ہے. اس وقت دکان کرو، اس وقت فلاں کام کرو، اس وقت یہ کرو. لیکن اللہ کی پکار ہے، اس نے یہ ٹائم فکس کیا ہے کہ اس وقت میں تمہیں یہ انعام دے رہا ہوں، موجود ہے، مل رہا ہے. تو یقین تو یہ کہے گا یار مجھے یہ لے لوں، باقی چیز بعد میں دیکھی جائے گی جو کچھ. اس کو کہتے ہیں یقین کا ڈیولپ ہو جانا. اور الحمدللہ اللہ والا خاص ایسی نیت سے جاتے ہیں. میں نے ایک نہیں، اپنی زندگی میں میں نے کم سے کم کئی 100 انسان ایسے دیکھے ہوں گے جن کی یقین ایسے بن گئے. میں نے دہریوں کو دیکھا ہے، وہ بلیو نہیں کرتے کہ خدا ہے کوئی چیز نہیں، وہ دنیا کو دور کرتے تھے خداؤں سے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور جس وقت حضرت صاحب کے پاس پہنچا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کی موت بھی دیکھی ہے. اس جیسے یقین ہی کسی کا نہیں تھا، اور وہی مجھے حساب گھسیٹ کے لے گیا تھا. آپ اندازہ لگائے. تو اللہ کا قرآن حق ہے، نبی پاک کی باتیں حق ہیں. تو یہ سب کچھ جو بتایا گیا ہے کہ اسباب ہیں، یہ سبب ہیں. جب نیت صحیح ہو، وہاں بھی جا کے کہنا جی اس دعا کر دو جی فلاں ہو جائے جی، جی وہ نہیں چل رہا، یہ مکان نہیں چل رہا جی، اس کا یہ کر دیجیے، فون ہے جی آپ کو. یہ شرم آتی ہے، شرم آتی ہے. جیسے جا کے روزے مبارک جا کے کھڑے میں دعا کریں جی میرا مکان نہیں چل رہا جی، میری دکان نہیں چل رہی. استغفر اللہ. یار کوئی جگہ ہوتی ہے کہ مانگنے کی کوئی چیز سوچے ذرا. ہمارا تو پتہ ہی نہیں کہ ہم دنیا میں ایسے گم ہو گئے کہ آج زمانے ہی نہیں نظر آتا کہ کس جگہ آدمی دیکھیں کیا مانگ رہے. یعنی ایسا ہے کہ گند سے گند چیز، جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ جو ہے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ایسا ہے کہ مرا مردہ سڑا ہوا مکھی اس پر گدھا. صحابہ کرام سے جا رہے ہیں کہ بھائی اس کی کوئی قیمت ہے یار؟ اس کی کیا قیمت ہوگی؟ یہ تو گدھا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے، اس میں مکھی بیٹھی، سب کچھ ہے. تو فرمایا دنیا اس سے بھی بدتر ہے. وہ مانگنے جا کے اللہ والے سے یہ دعا کر دی، وہ چل پڑے، وہ بھاگ جائے، یہ ہو جائے، وہ جی میں یہ نقصان ہو رہا ہے جی مجھے فلاں نقصان. اللہ کے بندے کوئی نقصان نہیں. اگر تو اچھی نیت سے اللہ کہے گا اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے کہیں رکے گا ہی نہیں. تو یہ کیوں چیزیں مانگتا ہے؟ اس سے اتنی گھٹیا چیزیں پاس اس کے پاس کیوں مانگتا ہے؟ اس سے وہ مانگ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بٹھایا اور تجھے ملایا ہے. کیونکہ ابھی یقین نہیں ہے اس کو کہ یہ وقت آئے گا، میں مروں گا، مرنے کے بعد یہ حالات مجھ سے ہوں گے، مجھ سے سوالات پوچھے جائیں گے، اور چند گھڑیوں کے اندر یہ بات ہو جانے والی ہے. اور پھر کہے گا ہائے 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 کیا میں کسی اللہ والے سے دعائی کرا لیتا؟ کیونکہ اسباب اللہ نے وہ رکھا ہے. اس کو نخرے ٹھکرے پاس سے یہ اللہ والوں کے پاس ایسے غصے سے ہم جاتے ہیں ان کے پاس، ایسے نخرے سے جاتے ہیں کیونکہ ہم امیر ہیں وہ غریب ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے. وہ ہمارا تو نظریہ یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ منگتے ہیں 5 پاؤنڈ دے دو بس کافی ہے ناشتہ، 10 پاؤنڈ دے دو بات کرتے. ہمارے منگتے لوگ ہیں جی. یہ تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، جو جائیں گے کر لیں گے. اللہ کے بندو جس وقت آخرت ہوگی تو پتہ چلے گا ان لوگوں کے مقام کیا تھے، خانقاہوں والوں کے مقام کیا تھے، جن پہ آج تم ہنستے ہو، جن کا مذاق اڑاتے ہو. تب پتہ چلے گا ان کے درجات کیا تھے. ہم نے کتنا ضائع کیا ان انسانوں کی صحبتوں کو چھوڑ کر، ان کے ساتھ مذاق کر کر، ان کے ساتھ بےہودگیاں کر کے، ان کی ناقدری کر کر، ان کے ساتھ وہ چیزیں جو جن کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. اور یعنی اتنے بڑے مقام پہ جا کے، یعنی ایک بادشاہ کے پاس آپ جا رہے ہیں، کنڈی کھڑکا رہے ہیں، بڑے مشکل بادشاہ ملتے ہیں، کہتے ہیں یہ 5 پاؤنڈ جناب دے دیں. وہ کہ سبحان اللہ، بادشاہ سے مانگنے اور 5 پاؤنڈ آیا ہے. کسی اللہ والے کے پاس آپ جا رہے ہیں اور جا کے کہتے ہیں دعا کرتے ہیں دنیا چل پڑے. افسوس کی بات تو سمجھ آ رہی ہے؟ بات ہی نہیں آ رہی. اس کا اسٹینڈرڈ تو بنائے اپنا، مانگنے کا اسٹینڈرڈ بنائے، ہر جگہ یہ کام چلے. کتنی گندی چیز ہے دنیا، آپ خود سوچیں بھائی. ضرورت تک ہے یہ کہ اللہ نے پیٹ لگایا ہے، منہ لگایا ہے، ہاضمہ دیا ہے، ضرور کمانے کے لیے سب کچھ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں رزق پہنچا رہا ہوں، ٹھیک ہے اپنے کام کرتے رہو، تمہارا پیٹ بھرتا رہے گا، کھاتے رہو گے. اتنے کیوں فکر مند ہو جاتے ہو اس چیز کے لیے کہ تم جہاں
آخرت کو مانگنا چاہیے. اللہ نے تمہاری دعا بھی سن لی, تمہیں اس سبب تک بھی پہنچا دیا, تمہیں وہاں بھی لے گیا, وہاں تم اور کیا مانگ رہے ہو ان سے؟ میرے بھائیو, ہم اس بات کو پہچانیں, یہ بہت بڑی قیمتی چیزیں ہیں, بہت بڑی قیمتی. یقین کا آ جانا, عفو کا مل جانا, عافیت کا مل جانا, اور ملتا کہاں سے ہے؟ اللہ والوں کے دروازے سے ملتی ہے, ان کی جوتیوں سے ملتی ہیں چیزیں. تو وہاں جاؤ, اللہ کا ذکر سیکھو, اللہ کے لیے بیٹھو, اللہ کے لیے جانا ہو, اللہ کے لیے آنا ہو. نہ اس پہ کوئی احسان ہے آپ کا آنے کا, نہ جانے کا, نہ اس کو پرواہ ہے. جیسے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بڑا خوبصورت فکر ہے کہ نہ آنے والے کی خوشی, نہ جانے والے کا غم. ہمیں کیا خوش, جو اللہ بھیج دے اس کی قسمت ہے, یہاں سے لے جائے, بھر بھر کے دیں گے. دنیا نہیں, کیا چیز؟ آخرت. خالی جھولی نہیں جائے گا انشاءاللہ, خالی جا نہیں سکتا. پہلی مجلس میں اٹھ کے جائے گا تو بخشش لے کے جائے گا, سارے گناہ بخشا کر جائے گا. اور کیا ہے, ایسے ایسے اللہ والے, الحمدللہ اللہ نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ خواہش لے کے آتے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے, اور بے قرار ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے عشق کے اندر. اور جب وہ توبہ کر کے آتے ہیں اور آتے صرف اللہ کے لیے, جا کے مانگتے ہیں اپنے شیخ سے کہ مجھے نبی پاک نے زیارت کرا دیں. خدا کی قسم, جیسے اٹھ کے جاتا ہے رات کو خواب میں نبی زیارت ہو جاتی. یہ ہے رشتے کہ مانگا سے کوئی چیز تو مانگی نا, وہ اسٹینڈرڈ تو تھا نا. الحمدللہ توبہ کے بعد اسے مانگے اپنے شیخ سے, کما تو گئے, آپ بک گئے, آپ کے ہاتھ میں فروخت ہو گئے, تو مجھے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, بے قرار رہتا ہوں, اب زیارت ہی کرا دیں. دیکھیں زیارت ہوتی ہے, ثبوت ہے. تو کہیں جیسی چیز جہاں مانگنی ہو میاں, وہ وہاں ویسی مانگیں آپ, اور اس چیز کو پہچانا. دنیا میں اتنے ضم نہ ہو جائیں, توبہ توبہ, اتنے جا کے اتنے بڑے جگہوں پہ جا کے ہم دنیا کی باتیں کریں. کبھی نا دنیا کی باتیں کیا کریں. بیچارے اللہ والے جو ہوتے ہیں کیا کہ بہت ہی ان میں تواضع ہوتی ہے, کتنی تکلیف ان کو ہوتی ہے, منہ سے نہیں کہتے. جب جا کے دنیا مانگتے ہیں ان سے تکلیف سخت ہوتی ہے, لیکن تواضع کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں, افسوس کرتے جاتے ہیں, تو دنیا کو کیا ہو گیا. اپنے آپ کو جا کے روکتے ہیں کہ شاید مجھ میں غمی ہے, اللہ تعالیٰ کیا ہوگا مخلوق کو, کہ اللہ تیرا نام کیوں نہیں سیکھتے, اور سیکھنے کے بعد اس پہ کیوں سمجھتے کہ کتنی ویلیبل چیز تم نے ان کو عطا فرما دی ہے. اپنا ذکر تم نے دے دیا, کتنی بڑی چیز تم نے ان کو دے دی ہے. اس کو ٹکی کے ہاتھ میں کیوں بیچتے پھرتے ہیں, حرام کاری میں کیوں بیچتے پھرتے ہیں, کیوں اس کی نیلام کرتے پھرتے ہیں اس چیز کو جس کو تو نے بغیر کسی کوشش کے ان کے سینے اندر اپنا نام ڈال دیا. اللہ کتنا بڑی چیز ہے, زمین آسمان کے پورے خزانے لے آئے. میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ اللہ کہنے پر 70 بار اللہ کی نظر کی رحمت پڑتی ہو تو اس چیز کے سینے میں اللہ اتار دے کوئی شخص, کتنی بڑی نعمت مل گئی. اس نعمت کو پانے کے باوجود بھی وہ حرام کاریاں کرے, غلط کاریاں کرے, نہ اس کا احساس ہو, نہ اس کا تقدس ہو, نہ اس کی حیثیت جانتا ہو, وہ انسان ہے. تو بھائی یہ تو بہت عجیب چیز ہے. آئے اللہ سے معافی مانگیں, سچی پکی معافی مانگیں, اللہ کا حضور سمجھیں کہ ہم کیا ہیں, اللہ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے, کیا نوازنا چاہتا ہے, اور کتنی بڑی بڑی اللہ کے دربار میں چند دن کی زندگی انشاءاللہ, تو اس میں ہم جو چاہیں اللہ سے سمیٹ سکتے ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے, آج دعا ہم نے دعا پڑھی تھی, تو اسی دعا پہ میں نے ایک مضمون آپ کو سنا دیا, پورا ڈیو تھا مجھ پر یہ مضمون, تو انہوں نے مجھے یاد کرا دیا, کیونکہ آج میرے پاس بھی کہنے کو اتنی بڑی کوئی بات نہیں تھی. تو الحمدللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو دے. اللہ تعالیٰ سے ہم یقین مانگیں, عفو مانگیں, عافیت مانگیں, اور اس کا سبب اختیار کریں, اس ذریعے اختیار کریں جہاں سے ملے گا. مانگنے سے نہیں ملتا, محنت سے ملتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.